أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج لها نور أضاء لها منها قصور الشام. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة قال وآدم بين الروح والجسد رواہ الترمذی صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیو دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے چند ایسی خصوصیات عطا فرمائی جو اللہ تعالی نے آپ کے علاوہ کسی اور انسان کو عطا نہیں فرمائی. کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سینکڑوں معجزات بھی عطا فرمائے اور ایسی اہم خصوصیات بھی عطا فرمائیں کہ جس کی وجہ سے آپ دیگر لوگوں سے ممتاز ہو گئے. ایسی خصوصیات کا تذکرہ سیر کے علماء نے تفصیلاً کیا ہے اور میری تتبع اور تلاش کے مطابق ایسی 100 خصوصیات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا جس میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا. ان خصوصیات میں سب سے پہلے نمبر پر خصوصیت یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے نبی ہیں. آپ سب سے پہلے نبی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو نبوت عطا فرمائی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. آپ کا ظہور تو سب سے آخر میں ہوا، اس اعتبار سے آپ خاتم النبیین ہیں کہ سب سے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی نیا رسول نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے پہلے آپ کو نبوت عطا فرمائی. سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے اللہ نے مجھے اس وقت نبوت عطا کر دی تھی. یعنی اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہے ہیں اور مٹی اور پانی کے درمیان آپ کا خمیر بن رہا ہے. اللہ نے اس وقت ہی آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا. حضرت عرباض بن ساریہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، یقیناً میں اللہ کے ہاں اس وقت آخری نبی لکھ دیا گیا تھا. وَإِنَّ آدَمْ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، جبکہ حضرت آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا اور اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی تھی. تو آپ کا ظہور تو سب سے آخر میں ہوا، لیکن آپ کو جو نبوت سے سرفراز کیا گیا وہ آپ کو سب سے پہلے کیا گیا. تو گویا آپ کی سب سے پہلی خصوصیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبوت اس وقت عطا فرمائی جس وقت تک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی. نمبر 2، تمام انبیاء علیہ السلام سے آپ پر ایمان لانے کا اور نصرت کا وعدہ لیا گیا.
اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا کہ اگر تم میں سے کوئی نبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پائے گا تو وہ حضور پر ایمان بھی لے کر آئے گا اور آپ کی مدد بھی کرے گا، آپ کا ساتھ بھی دے گا۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں بیان فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے پختہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں عطا کر رہا ہوں کتاب اور حکمت، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے بعد ایک عظیم الشان رسول آئے گا جو تصدیق کرنے والا ہوگا ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم انبیاء علیہ السلام نے ضرور بالضرور اس پیغمبر پر ایمان بھی لانا ہے اور تم نے ضرور بالضرور اس پیغمبر کی مدد بھی کرنی ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تم لوگوں نے اقرار کر دیا اور تم نے اس بات پر پختہ عہد کر دیا جو میں نے تم سے لیا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام انبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہم نے اقرار کر دیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا کہ اگر تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا تو تم حضور پر ایمان بھی لے کر آؤ گے اور آپ کی مدد اور نصرت بھی کرو گے۔ اب انبیاء علیہ السلام تو پہلے دنیا سے چلے گئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھایا ہے، قرب قیامت میں آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں گے، آپ کی شریعت کی مدد بھی کریں گے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے احکامات کو نافذ بھی کریں گے۔ تو گویا دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے آپ پر ایمان لانے کا اور نصرت کا وعدہ لیا۔ نمبر 3، کتب سابقہ میں آپ کی بشارتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا اور گزشتہ انبیاء علیہ السلام نے یہ بشارت بھی دی کہ پیغمبر آخر الزمان آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل میں اب آخری پیغمبر آئے، ان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی اور نبی اور پیغمبر نہیں آیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اس بات کی خوشخبری دی کہ عن قریب ایک پیغمبر آنے والے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی عظیم الشان کتاب کو نازل فرمائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، جب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا اے بنی اسرائیل، یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف اور تصدیق کرنے والا ہوں ان تمام چیزوں کی جو مجھ سے پہلے نازل ہوئیں تورات میں سے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ انبیاء علیہ السلام نے آپ کے آنے کی بشارت دی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت بھی دی اور آپ کا نام بھی بیان فرمایا کہ اس پیغمبر کا نام احمد ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمانوں میں احمد، زمین میں آپ کا نام محمد۔ محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، تو کائنات میں سب سے زیادہ جس کی تعریف ہوتی ہے اللہ کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جہاں کہیں آذان ہوتی ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے فوراً بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ انسان نماز پڑھتا ہے تو التحیات میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے فوراً بعد درود شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ تو کائنات میں ہر جگہ جہاں مسلمان ہیں وہاں آذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، تو حضور کا تذکرہ اللہ نے بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا۔ تو گویا تیسری خصوصیت کتب سابقہ میں آپ کی بشارتیں۔
نمبر 4، آپ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ مختصر ہوں، مفہوم بہت وسیع ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی گئی 6 چیزوں کے اندر۔ اعطیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائی۔ جوامع الکلم الفاظ مختصر ہیں، مفہوم بہت وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے بڑے مختصر ہوتے تھے، لیکن ان میں معانی کا ایک سمندر معجزہ نظر آتا تھا۔ اب مختصر جملہ انما الاعمال بالنیات، لیکن کتنا جامع جملہ کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ ایسا جامع ہے کہ پوری انسانی زندگی پر صادق آ رہا ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ جملہ مختصر ہے، مفہوم اس کا بڑا وسیع ہے۔ آپ کا جملہ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں جب تک دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ الفاظ بڑے مختصر، مفہوم نہایت وسیع ہے۔ آپ کے ایک ایک جملے سے محدثین نے 20 مسائل کا استنباط کیا۔ آپ نے فرمایا یا ابا حمیر ما فعل النغیر، محدثین نے 70 سے زائد مسائل اس ایک جملے سے مستنبط کیے۔ علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک جلد ایک حدیث کی تشریح میں لکھی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا، 7 باتوں سے منع فرمایا۔ انہوں نے 400 سے زائد مسائل اس ایک حدیث سے مستنبط کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ایک خصوصیت یہ عطا فرمائی کہ آپ مختصر الفاظ میں بہت وسیع مفہوم کو بیان کرتے تھے۔ نمبر 5، دشمنوں پر آپ کو رعب عطا فرمایا۔ دشمنوں پر آپ کو رعب عطا فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے مجھے ایسا رعب دیا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پر دشمن پہ میرا رعب ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی دشمن 1 مہینہ دور ہو لیکن آپ کی ہیبت اس پہ ظاہر ہوتی تھی، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اللہ رب العزت اسی طرح جس انسان کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے اللہ اسے بھی رعب عطا فرما دیتا ہے، اور معاذ اللہ جس کی زندگی میں گناہ اور فسق و فجور ہوتے ہیں اس کی ہیبت اور عظمت اللہ لوگوں کے دلوں سے نکال دیتا ہے۔ انسان کا رعب اس کے چیخنے چلانے سے نہیں آتا جیسے ہم سمجھتے ہیں۔ بیوی بچوں کو بہت زیادہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، 2 گلی دور فاصلے پر ہماری آواز سنائی دیتی ہے لیکن بیوی بچے ٹس سے مس نہیں ہوتے، ان پر اثر نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ زندگی میں تقوی نہیں ہوتا۔ جب زندگی میں تقوی ہوگا اللہ رعب کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ نے سب سے زیادہ رعب کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آپ کا رعب ہی تو ہے کہ دیکھیں دشمن ہے، آپ آرام کر رہے ہیں، دشمن آپ کی تلوار نکالتا ہے اور نکال کر آپ کو قتل کرنے کے لیے کہتا ہے من یمنعک منی، کون آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ آپ صرف کہتے ہیں اللہ، صرف لفظ اللہ کہتے ہیں، اس پر ایسی ہیبت طاری ہوتی ہے، اس پہ پسینہ آ جاتا ہے اور فوراً ہی اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے۔ آپ تلوار اٹھا کر فرماتے ہیں من یمنعک منی، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ پھر آپ کے عالی اخلاق آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے اللہ نے آپ کو بڑا رعب عطا فرمایا تھا۔ حضور سجدے میں ہے، ابو جہل بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے آیا، جیسے قریب پہنچا تو کہتے میں نے کیا دیکھا، میرے اور حضور کے درمیان ایک شخص ہے، قریب ہے کہ وہ میرے اوپر حملہ کر دے۔ بعض روایات میں نے آگ دیکھی، قریب تھا کہ میں اس آگ میں گر جاؤں، وہ آپ کے قریب نہ آ سکا۔ تو اللہ نے ایسا رعب آپ کو عطا فرمایا تھا۔ نمبر 6، غنائم کا حلال ہونا، مال غنیمتوں کا حلال ہونا یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ان کے لیے مال غنیمت ان کی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ پہلے حکم یہ ہوتا تھا کہ جہاد کے دوران
اگر کسی کو مال غنیمت مل جاتا تو پھر وہ اس کو پہاڑ پہ رکھ دیتے، اگر آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی تو مطلب ہوتا ہے کہ یہ قبول ہو گیا، اور اگر آگ نہ جلاتی تو یہ قبول نہیں ہوا۔ پہلی شریعت والوں کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا، لیکن آپ کی خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے غنیمت کے مال کو حلال فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے غنیمت کے مال کو حلال کر دیا۔ نمبر 7، ساری زمین کو آپ کے لیے مسجد بنا دیا گیا، ساری زمین کو آپ کے لیے پاک بنا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دی، عبادت کی اور نماز کی جگہ بنا دی، اور اللہ نے میرے لیے مٹی کو پاک کر دیا۔ پچھلی شریعتوں میں یہ حکم ہوتا تھا کہ جس آدمی نے عبادت کرنی ہے وہ صرف عبادت گاہ میں آئے گا، جیسے مسجد یہیں پہ نماز پڑھے گا، اس کے علاوہ کسی اور جگہ وہ عبادت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ حضور کی امت میں جو انسان جہاں کہیں ہو، اگر وہ زمین کا ٹکڑا پاک ہے، وہ اس پہ مصلی ڈالتا ہے، رومال بچھاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو ہر جگہ انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔ یعنی مسجد ہونا ضروری نہیں ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو کائنات میں جو بھی جگہ پاک ہو، اللہ نے اس کو آپ کے لیے مسجد یعنی نماز کی جگہ بنا دیا۔ فرمایا وطہورا، اور اللہ نے میرے لیے مٹی کو پاک کر دیا، یعنی کائنات کی مٹی سے تیمم کرنا آپ کے لیے جائز ہو گیا۔ اللہ نے کتنی سہولت رکھی کہ اگر پانی نہیں ملتا، انسان جنگل میں ہے، ویرانے میں ہے، سفر میں ہے، پانی موجود نہیں ہے، تو مٹی تو ہر جگہ موجود ہوتی ہے، تو کہا وہ تیمم کر لے، ایک دفعہ زمین پر ہاتھ مارے، اپنے چہرے پہ پھیر دے، دوسری دفعہ زمین پہ ہاتھ مارے، کونیوں تک ہاتھ پھیر دے، اس کا تیمم ہو گیا، اب یہ نماز پڑھ سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہ خصوصیت آپ کو فرمائی، اور امت کے لیے کتنی آسانی ہو گئی، جہاں نماز کا وقت ہے وہ نماز پڑھ لے، جہاں پانی اس کو موجود نہیں وہ مٹی سے تیمم کر کے اپنی عبادت ادا کر دے۔ نمبر 8، تمام انسانوں کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ پہلے جو انبیاء علیہ السلام آتے تھے، کوئی نبی آتا کسی ایک قریے کی طرف، کوئی ایک بستی کی طرف، کوئی ایک خاندان کی طرف، کوئی ایک شہر کی طرف، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ صرف عرب کے نبی نہیں بلکہ عرب کے بھی نبی، عجم کے بھی نبی ہیں۔ آپ صرف کسی ایک خطے اور قریے کے نہیں، ساری کائنات کے لیے نبی ہیں۔ جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں آپ کی رسالت ہے۔ کائنات میں جہاں کہیں اللہ کی بادشاہت ہے وہاں امام الانبیاء کی ختم نبوت اور رسالت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، آپ خوشخبری دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، اکثر لوگ آپ کے مقام اور مرتبے سے واقف نہیں ہیں کہ وہ آپ کا انکار کر دیتے۔ تو گویا یہ آپ کی بہت بڑی خصوصیت کہ آپ ساری کائنات کے لیے نبی ہیں، کسی ایک قوم، قبیلے اور خاندان کے نبی نہیں ہیں۔ نمبر 9، آپ سب سے آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے، کوئی اور پیغمبر بھی اس خصوصیت میں آپ کے ساتھ شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے آخری نبی بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا، نبوت کا سلسلہ حضور پر ختم ہو گیا۔ تو یہ آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ دیکھیں کائنات میں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باقی رہے گی۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کوئی آتے 50 سال، کوئی 100 سال، کوئی 200 سال کے لیے، کوئی 400 سال کے لیے، لیکن آپ کی نبوت قیامت کے دن تک ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری پیغمبر بنایا۔
آخری ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تقریب الی الفہم کے لیے میں مثال عرض کروں، جیسے کبھی جلسہ ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے، تو سب سے آخر میں اچھے خطیب کو وقت دیا جاتا ہے، مہمان خصوصی کو سب سے آخر میں بلایا جاتا ہے۔ تو آپ کائنات کے مہمان خصوصی تھے، اللہ نے آپ کو سب سے آخر میں بھیجا۔ کائنات کا نظام آپ کے لیے بنا تھا، اس لیے آپ پر اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے آخری پیغمبر فرمایا، اور آپ نے اس کو مثال سے سمجھایا۔ فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به ویتعجبون له وقال هلا وضعت هذه اللبنہ فانا اللبنہ وانا خاتم النبیین۔ آپ نے فرمایا ایک شخص نے عمارت بنائی، عمارت بڑی خوبصورت ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ لوگ آتے ہیں، بڑے تعجب سے عمارت کو دیکھتے ہیں، دائیں بائیں چکر لگاتے ہیں، کہتے ہیں عمارت تو بڑی خوبصورت، لیکن اس میں ایک بلاک کی جگہ کیوں خالی چھوڑ دی؟ آپ نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں، میرے بعد اب اس عمارت میں کوئی اور جگہ نہیں، یعنی نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا، اور وہ عمارت مکمل ہو گئی۔ وہ نہایت خوبصورت عمارت ہے۔ تو جس طرح اینٹ سے عمارت مکمل، آپ کی بعثت سے انبیاء علیہ السلام کے سلسلہ مکمل ہو گیا۔ تو آپ کی بڑی خصوصیت، آپ آخری پیغمبر ہیں۔ نمبر 10، آپ کے متعدد صفاتی نام ہیں۔ آپ کے متعدد صفاتی نام ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں۔ قرآن کریم کے شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے آخری ورق پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آپ کو اللہ نے بہت سے اسماء عطا فرمائے، صفات عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لی اسماء، میرے بہت سے نام ہیں، انا محمد، انا احمد، میں محمد بھی ہوں، میں حامد بھی ہوں، وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں ماحی ہوں، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا، اور اللہ نے مٹا دیا۔ آپ کی آمد ہوئی، کفر مٹ گیا۔ 360 بت مکہ میں تھے، فتح مکہ میں آئے تو وہ ختم ہو گئے، اور اللہ نے اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، میں حاشر ہوں، اللہ سب لوگوں کو میرے نقش قدم پر جمع کرے گا۔ أَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، میں عاقب ہوں اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو بہت سے صفاتی نام عطا فرمائے۔ جتنے نام بڑھتے ہیں، جتنی صفات بڑھتی ہیں، اتنا اعزاز اور مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی صرف حافظ ہے، لیکن ایک حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، محدث بھی ہے، مقرر بھی ہے، مصنف بھی ہے، محقق بھی ہے۔ اس کی صفات بڑھتی گئی، اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو اتنی صفات عطا فرمائی، اتنے کمالات عطا فرمائے کہ جس کی انتہا ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ نے آپ کو صفاتی نام بھی سینکڑوں عطا فرما دیے۔ تو یہ بھی آپ کی صفت ہے کہ آپ کا ایک نام نہیں، اللہ نے متعدد نام آپ کو عطا فرمائے۔ اور نام بھی ایسا رکھا محمد۔ محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو اللہ نے کس طرح قریش کی لعنت کو اور ان کے برا بلا کہنے کو مجھ سے دور کر دیا۔ یشتمون مزمما ویلعنون مزمما، وہ لوگ لعن طعن کرتے ہیں مزمم پر، برا بلا کہتے ہیں مزمم کو۔ وانا محمد، میں تو محمد ہوں۔ مزمم کا معنی جس کی مذمت کی جائے، تو میرا نام تو محمد ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے، یعنی وہ برا بلا کہتے ہیں مزمم کو، میں مزمم نہیں، میں محمد ہوں۔ تو یہ آپ کی صفت ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کے نام میں لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، محمد میں کوئی نقطہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ میں 12 حروف، محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حروف۔ لفظ اللہ میں
اگر حرف مشدد کو ایک شمار کرو تو 4 حرف ہیں، حرف مشدد کو الگ الگ شمار کرو تو 5 حرف ہیں، لفظ محمد میں بھی 5 حرف ہیں۔ کائنات میں جیسے لفظ اللہ کسی کا نام نہیں، محمد بھی اللہ نے آپ کے ساتھ خاص فرما دیا، تو گویا یہ آپ کی خصوصیت ہے، کوئی بھی غیر اس خصوصیت میں آپ کے ساتھ شریک نہیں، پھر کوئی بھی لفظ ہٹاتے رہو تب بھی آپ کی صفت باقی رہتی ہے۔ نمبر 11، اللہ نے سب سے کامل عقل آپ کو عطا فرمائی، سب سے کامل عقل اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، یعنی آپ سے زیادہ عقل اور بصیرت کائنات میں کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ میں مثال کے لیے ایک واقعہ عرض کروں، اللہ نے آپ کو کیسی عقل عطا فرمائی، آپ مشکل سے مشکل بات کو، نہایت پیچیدہ کام کو بڑے آسان طریقے سے سمجھا دیتے اور جھگڑے بھی ختم ہو جاتے۔ جب زمانے جاہلیت میں بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا تو تمام مشرکین نے، کفار نے اپنا مال لگا کر بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اب جب آخری بات آئی حجر اسود کو نصب کرنے کی تو ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود میں اپنے ہاتھوں سے نصب کروں۔ ایک قبیلے والا کہتا میں کروں گا، دوسرا کہتا میں کروں گا۔ اب ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا، کیونکہ یہ پتھر جنت سے آیا اور بڑے اعزاز کی بات تھی جو اس کو نصب کرے۔ تو آخر اس پہ فیصلہ ہوا، کل کے دن جو سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ حسن اتفاق کل کے دن سب سے پہلے جو بیت اللہ میں داخل ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے کہا اس طرح ہمارا جھگڑا ہے، آپ فیصلہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا چادر لاؤ، چادر لائی گئی، آپ نے چادر پر حجر اسود کو رکھا، فرمایا ہر قبیلے کا آدمی چادر کو ایک کونے سے پکڑے۔ تو جو قبیلے کے سردار تھے انہوں نے ایک ایک کونے سے پکڑا، تو گویا سب نے حجر اسود کو اٹھا لیا، سب لے کر بیت اللہ کے قریب گئے۔ آپ نے پھر اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ میں نصب کیا۔ تو دیکھیں جھگڑا تھا، لیکن آپ کی عقل اور بصیرت، فہم و فراست، آپ کے اس ایک فیصلے سے جھگڑا ختم ہو گیا۔ آپ کے سمجھانے کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ مسند احمد کی روایت، ایک نوجوان ایمان لے کر آیا لیکن اس کی زندگی میں ایک گناہ تھا۔ حضور کے پاس آ کر اجازت طلب کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے گناہ کی، معاذ اللہ زنا کی اجازت دیں۔ آپ نے اسے اپنے قریب کیا۔ آج اگر کوئی کسی کے پاس آئے اور کہے مجھے گناہ کی اجازت دو، لوگ اس کو مجلس سے نکال دیں گے، برا بھلا کہیں گے، لان تان کریں گے، لیکن آپ نے قریب بلا کر پیار سے سمجھایا۔ فرمایا تم اگر یہ برداشت کرتے ہو تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی آدمی ایسی حرکت کرے، اس نے کہا میں ہرگز نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا تم یہ گوارا کرو گے تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے، اس نے کہا ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا تم یہ برداشت کرو گے کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرے، کہا ہرگز نہیں۔ فرمایا تم یہ گوارا کرو گے تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرے، کہا ہرگز نہیں۔ کہا یہ گوارا کرو گے تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی کرے، اس نے کہا ہرگز نہیں۔ فرمایا گوارا کرو گے تمہاری ماں کے ساتھ کوئی کرے، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا تم بھی اگر کسی کے پاس جاؤ گے، وہ کسی کی بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی یا ماں ہوگی یا بہن ہوگی یا خالہ ہوگی یا پھوپھی ہوگی، آپ نے اس طرح جب سمجھایا اس کو بات سمجھ آئی۔ آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ حسن فرجہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کو اور اس کی جو شرمگاہ ہے یا اللہ اس کو پاک دامنی عطا فرما دے۔ جب حضور نے یہ دعا فرما دی، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اس دن کے بعد سے ہم نے کبھی اس نوجوان کو مدینہ میں آنکھ اٹھا کر چلتے بھی نہیں دیکھا۔ گناہ کرنا تو دور کی بات، بد نظری کرنا تو دور کی بات، ہم نے اس کو مدینہ کے حدود میں پھر کبھی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ساری زندگی نگاہ جھکا کر چلتا رہا، اپنی زندگی ایسی عزت پاک دامنی میں گزاری۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے آپ کو کامل عقل عطا فرمائی کہ آپ اتنی محبت سے بات سمجھا دیتے کہ دوسرے کو فوراً بات سمجھ آ جاتی۔ اللہ نے یہ بصیرت اور فہم دنیا میں کسی اور انسان کو عطا نہیں کیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مطالعہ نہیں کیا، کوئی کتابیں نہیں پڑھی، کسی انسان سے آپ نے علم نہیں حاصل کیا، آپ تو امی تھے۔
آپ امی تھے، دنیا میں کسی سے آپ نے علم نہیں حاصل کیا، اللہ نے براہ راست آپ کو علم عطا فرمایا۔ اس میں خصوصیت یہ تھی، آپ دنیا میں کسی سے پڑھتے تو اگر شاگرد میں کوئی کمال ہو تو لوگ استاد کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان کے استاذ میں کمال تھا، استاذ ان کا ماہر ہے، بڑا عالم ہے، اس لیے شاگرد بھی باکمال ہے۔ تو دنیا میں آپ نے اپنے زانوئے تلمس کسی کے سامنے طے نہیں کیے، اللہ نے براہ راست علم دیا۔ اللہ نے والدین کا سایہ بھی بچپن میں اٹھا دیا، دنیا میں آئے نہیں، والد دنیا سے چلے گئے، 6 سال کی عمر میں والدہ چلی گئیں، 8 سال میں دادا چلے گئے۔ یہ بھی اس طرف اشارہ تھا کہ اگر بچے میں کوئی کمال ہو تو لوگ کہتے ہیں ماں باپ کی تربیت ہے، ماں باپ کی وجہ سے بیٹے میں یہ صفات آئیں، اللہ نے سارے واسطے اٹھا کر براہ راست خود آپ کی تربیت فرمائی اور علم و کمالات کے سمندر آپ کے سینے میں موجزن فرما دیے، فصاحت اور بلاغت کے جملے آپ کی زبان سے جاری کر دیے، ایسے فصیح کلمات کہ جن کی تشریح اور معانی محدثین لکھتے رہے صفحے در صفحے بھر گئے، لیکن ان کی وضاحت مکمل نہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح کامل ذہانت اور فطانت عطا فرمائی۔ نمبر 12، آپ کی آمد سے شیاطین اور جنات کا آسمان پر جانا بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے شیاطین اور جنات یہ آسمانوں پر جاتے تھے اور وہاں کی کوئی بات چھپکے سے سن لیتے تھے۔ جب فرشتوں کو کوئی حکم ہوتا پھر وہ فرشتے نیچے والوں کو بتاتے، وہ دوسروں کو بتاتے، تو یہ سرکش شیاطین جنات آسمانوں کے قریب جا کر تھوڑی سی کوئی بات سن لیتے، پھر مزید باتیں اپنی طرف سے لگا لیتے اور آ کر کاہنوں کو، جادوگروں کو بتاتے۔ اب اس میں 99 باتیں تو جھوٹ ہوتی، ایک بات بیچ میں سچی ہوتی تو وہ ٹھیک نکل آتی۔ لوگ کہتے دیکھو فلاں کاہن نے بتایا، فلاں نجومی نے بتایا۔ تو جب آپ کی آمد ہوئی اللہ نے اس کو بند کر دیا، اب کوئی بھی جن، کوئی بھی شیطان آسمانوں پر نہیں جا سکتا اور وہاں کی خبریں نہیں لا سکتا، وہاں کی باتیں نہیں لا سکتا۔ اگر کوئی جائے بھی تو اللہ نے ان کے لیے شہاب ثاقب کو رکھا، یعنی ستاروں کو مقرر کر دیا۔ اگر کوئی جائے تو فوراً ستارہ اس کے پیچھے لگتا ہے اور اس کے جسم کو جلسا کے رکھ دیتا ہے، اس کا جسم جل جاتا ہے۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِفٌ، اگر کوئی آئے اور چھپکے سے کوئی بات سننا بھی چاہے تو ہم اس کے پیچھے شہاب ثاقب کو لگا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کی خصوصیت کہ آپ کے آنے سے جنات اور شیاطین کا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا۔ نمبر 13، اللہ رب العزت نے آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائی، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جو آپ کو شریعت دی ہیں، احکامات دیے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں، کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، آپ کا رب آپ کی حفاظت کرے گا۔ سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ تبلیغ کیجئے اس کی جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اس طرح نہیں کیا تو گویا آپ نے رسالت کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور یقیناً اللہ کافر قوم کی رہنمائی نہیں کرتا۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا آپ شریعت کے احکامات کو پہنچاؤ، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو جب بھی یہودیوں نے کوئی سازش کی آپ کو نقصان پہنچانے کی، اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتلا دیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی لے کر گئے اور ایک دیوار کے قریب بٹھایا، انہوں نے سازش کی کہ ہم اوپر سے بھاری پتھر پھینک دیں گے، آپ پر گرے گا معاذ اللہ، آپ کی شہادت ہو جائے گی۔ جیسے آپ وہاں پہنچے تو وحی کے ذریعے آپ کو پتہ چل گیا، آپ فوراً اٹھ گئے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہودی عورت نے خیبر کے موقع پر بکری کے گوشت میں زہر ڈال دیا، اور جب آپ کے سامنے کھانا رکھا گیا کہ معاذ اللہ یہ پیغمبر کھائے گا اور مر جائے گا، آپ لقمہ لینے لگے تو گوشت کی بوٹی سے آواز آئی کہ میرے اندر زہر ملا دیا گیا ہے، آپ مجھے استعمال نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا۔
تو یہ آپ کا معجزہ، واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے لوگوں سے آپ کی ہمیشہ حفاظت فرمائی۔ حالانکہ آپ کے ساتھ ہر وقت ہر لمحے کوئی محافظین کا اتنا بڑا دستہ نہیں ہوتا تھا کہ ہر وقت آپ کے ساتھ اتنے محافظ ہوں، لیکن آپ کے ساتھ اللہ کی فرشتوں کی حفاظت ہوتی۔ یہودی جو جان کے دشمن، مشرکین مکہ جان کے دشمن، لیکن آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، تو اللہ نے آپ کی ہر موقع پر حفاظت فرمائی۔ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب انسان تبلیغ کرتا ہے، دین کا کام آگے پہنچاتا ہے، اللہ اس کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور رب العالمین اس کے لیے خزانے غیب سے رزق کے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ یہاں حفاظت کو تبلیغ کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا گیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ دین کی بات کو پہنچائیں، اللہ حفاظت کرے گا۔ تو جب انسان مخلص ہو کر دین کی خدمت کرتا ہے تو رب العالمین ضروریات کو بھی پورا فرما دیتا ہے، انسان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، تم اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ ایک تو ہے وقت مقرر، جب انسان کی موت کا وقت مقرر ہو، پھر تو وہ موت تو آنی ہے۔ موت کا جب وقت آتا ہے، لا یستأخرون منہ ساعۃ ولا یستقدمون، اس میں تو ایک سیکنڈ تاخیر بھی نہیں، ایک سیکنڈ تقدیم بھی نہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات شہادت کا درجہ دینا چاہتا ہے تو دشمن کے ہاتھوں آدمی شہید ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے ہاں اس کے لیے بہت بڑی عزت ہوتی ہے، ورنہ اللہ دشمنوں کے شر سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ نمبر 14، واقع معراج اور عالم بالا کی سیر کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خصوصیت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو واقع معراج کروایا اور اللہ نے آسمانوں کی سیر کروائی، جنت اور جہنم کے آپ کو مناظر دکھائے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 15ویں سپارے کے شروع میں واقع معراج کا تذکرہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک مختصر وقت میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر گیا، الذی بارکنا حولہ، جس مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو آپ کی خصوصیت، اللہ نے آپ کو واقع معراج کروایا۔ واقع معراج کیا کہ اللہ نے آپ کے لیے سواری کا انتظام کیا، براق کی سواری۔ وہ سواری اتنی تیز رفتار تھی، حدیث میں آتا ہے جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، جہاں نگاہ پڑی وہاں قدم پڑا۔ یہ خچر سے سواری، خچر کی مانند یعنی گدھے سے تھوڑی بڑی، گھوڑے سے چھوٹی، خچر کی مانند سفید کلر کی اللہ نے سواری رکھی۔ جبرائیل امین اور اسرافیل آپ کو لینے کے لیے آئے، آپ کا شق صدر ہوا، دل مبارک کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا، علم و حکمت کے ساتھ اسے بھر دیا گیا اور پھر اسے سلائی کیا گیا۔ پھر اللہ نے آپ کو یہ سیر کروا کر مسجد اقصی پہنچایا اور آپ نے تمام انبیاء کو امامت کروائی۔ اسی لیے آپ کو کہتے ہیں امام الانبیاء، نبیوں کے بھی امام، یعنی اتنا اونچا درجہ کہ آپ صرف صحابہ کے امام نہیں، کائنات کے تمام نبیوں کے امام بنے۔ پھر اللہ نے 7 آسمانوں کی سیر کروائی، ہر آسمان پر نبی آپ کے استقبال میں کھڑا، کہیں حضرت آدم سے، کہیں حضرت موسیٰ سے، کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی۔ پھر اللہ نے جنت جہنم کے مناظر آپ کو دکھائے اور پھر اللہ کا دیدار بھی آپ کو ہوا۔ اس لیے محدثین کی ایک بڑی جماعت، علماء کرام کے اندر ایک بڑی جماعت اس کی قائل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا دیدار ہوا، اور بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ آپ کو تجلیات کا دیدار ہوا، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار تو نہ ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام معزز چیزیں عالم بالا کی آپ کو سیر کروائی۔ تو یہ بھی آپ کی خصوصیت کہ اللہ نے آپ کو مختصر وقت میں اتنا طویل سفر کروایا۔ آج تک دنیا میں کوئی انسان نہیں
لوگ سفر کرتے ہیں زمین پر، اللہ نے پیغمبر کو سفر کرایا آسمانوں پر۔ لوگ سفر کرتے ہیں سواریوں پر، اللہ نے سفر کرایا براق کے ذریعے۔ لوگ سفر میں آتے ہیں، انسان استقبال کرتے ہیں، آپ کا استقبال پیغمبروں نے کیا۔ لوگوں کی سواریاں ڈرائیور چلاتے ہیں، آپ کی سواری کو لے جانے والے جبرائیل اور میکائیل تھے۔ لوگوں کے آپریشن ڈاکٹر کرتے ہیں، آپ کے دل مبارک کو جبرائیل اور میکائیل نے نکالا۔ ہمارے دلوں کے اندر سے خون نکالا جاتا ہے، آپ کے دل کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ آج کا امام لوگوں کا امام، آپ انبیاء کے امام بنے۔ انبیاء آپ کے استقبال میں کھڑے، ساتوں آسمانوں کی اللہ نے سیر کروائی، جنت جہنم کے مناظر دکھائے، رب العالمین کا دیدار ہوا۔ تو یہ بہت بڑی خصوصیت ہے جو اللہ نے عطا کی۔ تو دیکھیں آزمائشیں بھی بہت آئی، لیکن مقام بھی اللہ نے بہت اونچا دیا۔ معلوم ہوا جتنی آزمائشیں آتی ہیں اتنی اللہ کے ہاں انسان کی عزت اور مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 15، آپ خواہشات سے نہیں بولتے تھے، آپ خواہشات سے بات نہیں کرتے تھے، آپ جب بھی بات کرتے تھے آپ کی بات وحی ہوتی تھی۔ قرآن کریم سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ خواہشات سے بات نہیں کرتے، آپ کی بات جو ہوتی ہے وحی ہوتی ہے۔ یعنی پیغمبر کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ برحق ہوتا ہے۔ انسان تو گفتگو کرتے ہیں نازیبا لایانی ادھر ادھر کی باتیں، پیغمبر کی زبان سے جو نکلے گا وہ وحی ہوگا۔ تو یہ آپ کی خصوصیت ہے، آپ خواہشات کے مطابق بات نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں کتاب العلم باب کتابت العلم میں واقعہ، کسی نے ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھتے ہیں، حضور تو بشر ہیں، یعنی کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی عام حالات میں بھی ہوتے ہیں، مطلب تھا کہ ہر بات مت لکھو۔ تو وہ صحابی حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ اس طرح فلاں شخص کہہ رہا ہے، حضور بشر ہیں تو کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، آپ ہر بات نہ لکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس کی طرف اشارہ کیا، زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی صادر نہیں ہوتا، اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے، حق کے علاوہ اس زبان سے کچھ نہیں نکلتا۔ مقصد تھا تم میری ہر بات کو لکھو، میری ہر بات جو بھی ہے پیغمبر کی بات وہی ہے۔ تو بہرحال آپ کی خصوصیت، آپ خواہشات سے نہیں بولتے تھے۔ نمبر 16، آپ کو اللہ رب العزت کا نہایت قرب نصیب ہوا، نہایت قرب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا کہ جو دنیا میں کسی اور کو نہیں ملا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، آپ اتنے قریب ہو گئے جس طرح کے دو کمان یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی سو جو اللہ نے وحی کی۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآهُ، آپ کے دل نے نہیں جھٹلایا جو اس نے دیکھا۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کیا تم شک کرتے ہو اس پر جو آپ نے دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، آپ نے تو ایک دوسری مرتبہ بھی دیکھا۔ عند سدرۃ المنتہا، بیری کے درخت کے پاس، عندہا جنت المأویٰ، جس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، ڈھانپ دیا اسے بیری کے درخت کو سو جو ڈھانپ دیا۔ ما زاغ البصر وما طغیٰ، نہ آپ کی نگاہوں نے غلط دیکھا نہ حد سے تجاوز کیا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم نے بھی اپنے معبود لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے۔ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، کیا تم نے بھی اپنے معبود منات کو دیکھا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور قرب کو بیان فرمایا۔ ان آیات کا مصداق کیا ہے؟ مفسرین کی ایک جماعت کی رائے تو یہ ہے ان آیات کے مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے ان کو بہت قریب سے دیکھا، دوسری مرتبہ بھی آپ نے ان کو دیکھا۔ جبرائیل امین آپ کی طرف وحی لے کر آئے، آپ نے جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں بھی دیکھا تھا، زمین اور آسمان کے درمیان افق بھر گئے تھے اور وہ ایک کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کے 600 سے زائد پر تھے۔ تو ایک رائے تو یہ ہے کہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا،
اور مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ یہاں مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا کہ آپ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو گئے، اور اس آیت میں اشارہ بھی ہے کیا تم نے بھی اپنے خدا لات اور عزا کو دیکھا ہے؟ پیغمبر نے تو اپنے رب کو دیکھا، کیا تم نے بھی اپنے معبود کو دیکھا؟ تو مفسرین کی ایک رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا دیدار ہوا اور معراج میں آپ کا قرب نصیب ہوا۔ تو اتنا قرب کسی اور کو نہیں ملا جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا۔ نمبر 17، آپ امام الانبیاء ہیں۔ امام الانبیاء کا مطلب آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو امامت کروائی۔ واقع معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اذا کان یوم القیامت کنت امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتہم غیر فخر۔ جس طرح آپ دنیا میں امام تھے، قیامت کے دن بھی تمام انبیاء کے امام آپ ہوں گے، خطیب آپ ہوں گے، شفاعت کا حق آپ کو ہوگا۔ لیکن آپ نے فرمایا یہ میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں، یعنی میں اس پہ تکبر نہیں کرتا، میں عجب نہیں کرتا، یہ میرے رب کا میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو قیامت کے دن تمام انسانوں کے سردار بھی آپ، تمام نبیوں کے امام بھی قیامت کے دن آپ ہیں، اور آپ ہی خطیب ہوں گے، اور آپ ہی اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ جب تک آپ کی سفارش نہیں ہوگی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ آپ کی سفارش کے بعد اللہ تعالیٰ حساب اور کتاب کو شروع فرمائیں گے۔ نمبر 18، آپ نے جنت اور جہنم کے مناظر دیکھے۔ انسان تو جنت دیکھے گا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب کے بعد ایمان والے اس وقت جنت میں جائیں گے، گناہگار اور کفار اس وقت جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے آپ کو دنیا میں جنت اور جہنم کے مناظر دکھا دیے۔ واقع معراج کے موقع پر بھی آپ نے دیکھا، اسی طرح کئی مرتبہ خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے مناظر دیکھے۔ جہنم میں مختلف لوگوں کو جلتے ہوئے مختلف عذاب میں بھی آپ نے دیکھا۔ اسی طرح آپ نے نماز کسوف جب آپ پڑھا رہے تھے، آپ آگے بھی بڑھے پیچھے بھی ہٹے۔ صحابہ اکرام نے جب فرمایا جنت کو میرے سامنے لایا تھا، میں جنت کے قریب ہوا، میں چاہتا وہاں سے پھل توڑ کے لے آتا، تم سب کھاتے رہتے تو کبھی وہ ختم نہ ہوتا۔ پھر فرمایا میں نے جہنم کو بھی دیکھا لپکتی ہوئی آگ کو، اس لیے میں پیچھے بھی ہٹا۔ تو اللہ نے دنیا میں آپ کو جنت اور جہنم کے مناظر بھی دکھائے۔ نمبر 19، آپ کو اللہ رب العزت کا دیدار ہوا۔ آپ کو اللہ رب العزت کا دیدار ہوا۔ ایک تو ہے آخرت میں اللہ کا دیدار ہونا، وہ تو یقینی بات ہے، تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیں گے، تمام نعمتیں عطا فرما دیں گے، پھر فرمائیں گے میں تمہیں اس سے بڑی نعمت نہ عطا کروں۔ لوگ کہیں گے یا اللہ سب نعمتیں دے دی، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو اس موقع پر اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائیں گے۔ تو جب انسان اللہ کا دیدار کرے گا تو کائنات میں اس سے بڑی نعمت اس کے لیے کوئی نہیں ہوگی۔ جب یہ لوٹیں گے مرد تو ان مردوں کے چہروں پر حسن و جمال بڑھ جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے محشر کے میدان میں اور جنت میں اس دیدار کا تذکرہ فرمایا، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ایمان والوں کے لیے نیک بدلہ ہوگا اور اضافہ ہوگا۔ اور حدیث میں وزیادہ سے مراد اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ کفار کو دیدار نہیں ہوگا، اس لیے قرآن میں ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ لوگ پردے میں ہوں گے، ان کے سامنے پردہ ہوگا، اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن ایمان والے لوگ اللہ رب العزت کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں بھی اس کو بیان فرمایا کہ قیامت کے دن ایمان والوں کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن چہرے روشن ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ تو اپنے رب کو دیکھیں گے، اس آیت سے بھی پتہ چلا اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو قیامت میں تو یقینی ہوگا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، لیکن دنیا میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ ممکن ہے، اللہ جسے چاہے دیدار کروا دے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت سے اسی لیے سوال فرمایا تھا کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ اسی لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو فرمائی ہے،
تو جب انسان کسی سے گفتگو کرتا ہے تو پھر دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت سے بات کی، اب دیکھنے کی خواہش ہوئی کہ میں اللہ کو دیکھوں، فرمایا قال رب ارنی انظر الیک۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میں چاہتا ہوں میں آپ کی طرف دیکھوں۔ قال لن ترانی، اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، تم دیکھو پہاڑ کو، فإن استقر مکانہ، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہر گیا، فسوف ترانی، تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ پہ فرمائی، جعلہ دکا، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام گر پڑے بے ہوش ہو کر۔ تو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے دیدار کا سوال فرمایا، معلوم ہوا دیدار ممکن ہے تبھی سوال کیا۔ اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، فرمایا پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہر گیا تو تم مجھے دیکھو گے۔ تو جب اللہ نے اپنی تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو معلوم ہوا دیدار دنیا میں ممکن ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو دیدار خواب میں بھی ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا دیدار خواب میں بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کی تجلیات کو انسان دیکھ سکتا ہے۔ تو آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کے موقع پر اپنا دیدار فرمایا۔ محدثین کی ایک بڑی جماعت، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن صلاح، امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے محدثین اس کے قائل ہیں کہ آپ کو اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑی خصوصیت ہے جس میں کوئی اور آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ نمبر 20، آپ کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ آپ کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ کئی مواقع پر ایسا ہوا جب مدد کی ضرورت ہوئی تو رب العالمین نے فرشتوں کو آسمان سے اتار دیا۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، کفار کی تعداد 1000 سے زائد ہے۔ ہر قسم کا ہتھیار، اسلحہ، اونٹ، گھوڑے، زرے، تلواریں سب ان کے پاس موجود ہیں، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تعداد بھی بہت کم، وہ 3 گنا زیادہ ہیں۔ تو اب جب صحابہ اکرام میدان میں آ گئے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بڑی دعائیں کی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ سجدے میں گرے، اللہ کے سامنے رونے لگ گئے کہ یا اللہ میری یہ جو مختصر جماعت ہے میں اس کو لے کر آ گیا، آج اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی، اے اللہ کائنات میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ یہی ایک صحابہ کی اب 313 ساتھی ہیں میرے، اگر اللہ نہ کرے آج ان کو شکست ہو گئی اور ان کی شہادتیں ہو گئی، روئے عرض پر کوئی عبادت والا نہیں ہوگا، ہتھیار موجود نہیں ہے، یا اللہ تیری مدد کے اور نصرت کے وسیلے ہم نکلے ہیں۔ آپ ایسا روئے، اللہ سے کے سامنے ایسا گڑ گڑائے، اللہ رب العزت نے 3000 فرشتے آسمان سے اتار دی۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یقیناً تیرے رب نے آپ کی مدد کی بدر کے موقع پر جبکہ تم لوگ کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اِسْتَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، جب آپ کہہ رہے تھے ان سے کیا ہرگز تمہارے لیے کافی نہیں ہے یہ بات کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا کہ 3000 فرشتوں کو اللہ آسمان سے اتارے گا۔ بھلا ان تصبروا وتتقوا، صبر کرو، تقوی اختیار کرو، اور اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ اور اگر دشمن کی طرف سے اور دشمن آ گئے تو پھر یاد رکھو ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، تمہارا رب پھر تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ذریعے جو نشان زدہ ہوں گے۔ تو اللہ نے بدر میں آپ کی مدد کے لیے فرشتوں کو اتار دیا، تو یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ نے معصوم فرشتوں کے ذریعے مدد لی، اور پھر اللہ نے کیسی شکست دی ان کو، تاریخی شکست ہوئی، 70 مارے بھی گئے، 70 قیدی بھی بن گئے، مال غنیمت بھی حاصل ہوا، اور کفر کا زور ٹوٹ گیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے بدر کو یوم الفرقان، حق اور باطل کے درمیان ایک بہت بڑا معرکہ قرار دیا۔ اسی کے بعد فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ آپ کی ایک بڑی خصوصیت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نصرت اور مدد کے لیے فرشتوں کو اتارا۔ اسی طرح جب
بنو قریظہ کے ساتھ جنگ تھی، وہاں سے آپ فارغ ہوئے، غزوہ احزاب سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ہتھیار اتارنے لگے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آپ ہتھیار اتار رہے ہیں، فرشتوں نے تو بھی ہتھیار نہیں اتارے، اب تو دوسری جگہ جنگ ہے، آپ نے ہتھیار پہنے اور نکل گئے۔ یعنی ہر موقع پر اللہ نے آپ کی مدد فرمائی، اور مدد کے لیے اللہ نے فرشتوں کو اللہ نے آسمان سے آپ کی مدد کے لیے اتارا، تو یہ بھی آپ کی بڑی خصوصیت۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 20 خصوصیات عرض کر دیں، بقیہ اگر زندگی رہی تو آئندہ درس میں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔